چیز دیتا ہے کہ میری چیز فلاں گھر میں پہنچاؤ، ماں باپ دیتے ہیں فلاں جگہ میں دے آؤ، کچھ پیسے دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہنچاؤ، کوئی کتاب دیتا ہے، یعنی مختلف امانتیں بندے دیتے ہیں آپ کو. ہر بندے کو واسطہ پڑتا ہے. بینکوں میں پیسے، بڑے بڑے ملک جو ہے وہ ملکی راز ادھر ادھر جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں، امانت ہوتی ہے. تو جس درجے کا وہ بندہ ہوتا ہے دینے والا، اس درجے کا بندہ خیال بھی رکھتا ہے. ویسے تو امانت ہر ہی خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ کا کوئی دوست دے دیتا ہے وہ اس کو بندہ اور درجہ دیتا ہے، کوئی بہن بھائی دے دیتا ہے اس کو اور دیتا ہے، ماں باپ دیتا ہے پھر اس کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے اس امانت کا. اسی طرح کوئی استاذ دیتا ہے، اسی طرح بندہ کام کر رہا ہے جہاں کوئی کمپنی ہے، وہ کوئی امانت کوئی چیز دیتے ہیں آپ کو، اس کا پھر بندہ سمجھتا ہے میرا کام ہی نہ جاتا رہے. اسی طرح پھر جو ہے کوئی اللہ کا ولی آپ کو کوئی امانت دیتا ہے روحانی، وہ بھی بندہ پھر اس کا بہت خیال کرنا. ظاہر ہے وہ اس کو فائدہ بھی دے ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح کوئی بہت بڑا بزرگ کوئی وقت کے کتب یا اس طرح کوئی دیتے ہیں. اسی طرح کوئی اگر تابعی مثلا بزرگ ہے، کوئی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تو ویسے کرنی وہ دیتے ہیں، تو بندہ خیال کرتا ہے نہیں بھائی میں مر بھی جاؤں لیکن میں نے اس کی امانت کی حفاظت کرنی. اسی طرح کوئی اگر صحابی دیتا ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم دیتے ہیں، تو وہ اس کا درجہ پھر اور بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے پھر اس کے بعد انبیاء میں سے آ جاتے ہیں نبی. حضرت آدم علیہ السلام وہ دیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر ایک امانت ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، یہ لے جو یہ کسی کو دینا نہیں، فلاں جگہ پہنچاؤ کرے. تو بندہ اس پر اپنی جان پر بھی کھیل کر اس کو پھر حفاظت کرتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں ہونا. جیسے جھنڈے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، فوجوں وہ ہاتھ بھی کٹ جاتے تھے پھر بھی وہ جھنڈا نہیں نیچے گرنے دیتے تھے کہ وہ ایک امانت ہوتی ہے. پھر نبی علیہ السلام دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے اب سمجھ اللہ جل مجدہ کوئی امانت آپ کو دیتا ہے کہ یہ فلاں جگہ تک پہنچاؤ، تو بندہ پھر کیسا اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ بات اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اسی بات کے سیاق و سباق میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اللہ کی امانت ہے جو بندے کو دی جاتی ہے صبح کے وقت میں. روزہ اللہ کی امانت ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی امانت میں خیانت مت کرو. تو یہ اللہ کی امانت ہے کہ اللہ پاک صبح آپ کو دیتا ہے شام تک اس سے بہتر حالت میں تم نے مجھے واپس کرنا ہے. بس روزہ تو صبح رکھا آپ نے، بھئی اس کو دن میں تقوی، تلاوت اور نیکی کے کام، نمازیں، اس کو وہ نورانی بنا کے شام کو اللہ پاک کے حوالے کر دیں. وہ خیانت کیا ہے کہ اس کو جو بندہ توڑ دے، اس امانت میں خرابی، اس میں جیسے دودھ میں پانی کسی نے ملا دیا تو وہ دیکھیں پھر وہ کیا ہوتا ہے، امانت میں خیانت ہو جاتی ہے. اس طرح روزہ تو دودھ ہے، تو اس میں پانی نہیں بلکہ گناہ کا جو ہے وہ گندگی پیشاب ملا دیا بندے نے اس پاک دودھ میں. غیبت، آنکھ کی بے حیائی، اور جو ہے ہاتھ کی بے حیائی، اسی طرح جو ہے پاؤں کی وہ گندگی، اسی طرح جو ہے نظر کی گندگی، زبان کی گندگی اس میں ڈال دی. تو اس نے گویا اس امانت میں خیانت کر ڈالی. اب وہ خیانت ثواب تو کیا، اب تو اس کو سزا ملنی ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اے جی افطاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا روزہ رکھے. روزہ اگر روزے خیانت بے ایمانی کیتی ہے کہ وہ مانت آئی وہ پاک وہ بھائی دودھ دیتا ہے بھائی یہ انجی اگلے دے والے کر آؤ، یعنی حوالے کر دے. اس دودھ میں
بندے پانی ملایا ہو، پانی چھوڑ کے اس نے پیشاب ملایا ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ جس کو دے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ جس نے دیا ہے وہ کیا اس کو سزا دے گا؟ تو اس لیے بعض لوگوں کو جو ہے پھر وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ کئی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ بھوک کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا، بلکہ سزا مل سکتی ہے۔ تو اس حدیث، یہ مختصر سی حدیث ہے کہ روزہ ایک امانت ہے، یعنی اللہ کی امانت۔ تو اس اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ خیانت کیسے کرنی ہے؟ آپ نے نظر غلط استعمال، اس کو بھی روزہ رکھیں، زبان غلط استعمال نہ کرے، میں روزے سے ہوں، وہ ڈھال مطلب یعنی آپ کے پاس ہے اور امانت۔ اس سے پھر جو ہے وہ دن بدن جو بندہ روز ایسا کرے گا، یہ امانت پھر اس کی حفاظت کرے گی۔ یعنی یہ تو جیسے بندے کو دی گئی ہے کہ تم اس کو پالو، اس کو جو ہے حفاظت کرو، ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ دے دیا، آپ اس کی حفاظت کریں۔ بچے کو تو شیر کے بچے کو تو کتا بھی مار سکتا ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھی ڈنڈا مار جائے، لیکن اگر آپ اس کو اس کی امانت کی حفاظت کریں تو وہ شیر کا بچہ جب شیر بن جائے گا پھر آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس طرح روزہ ایک پاک چیز ہے، وہ شروع میں چھوٹی چیز ہوتی ہے امانت، لیکن جو بندہ اس کی حفاظت کرے، تراویح ذکر اذکار سے اس کو پالتا رہے، رمضان کے آخر میں وہ شیر بن کے شیطان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ وہ عید آئے گی، شیطان آزاد ہوگا، لیکن آپ کے پاس بھی ایک شیر کھڑا ہوا ہے۔ وہ شیر کون سا ہے؟ وہ شیر روزہ ہے کہ جس کو پال پال کے آپ نے امانت کی حفاظت کی، اب وہ 11 ماہ آپ کی جو ہے وہ حفاظت کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس کو صحیح خیال نہیں کیا، پالا نہیں صحیح، نقصان دے دیا، اس کو زخمی کر دیا، تو وہ تو یعنی معذور شیر پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اپنی حفاظت بھی آپ کو الٹا کرنی پڑ جائے گی۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث شریف یاد رکھیں کہ روزہ صرف عبادت نہیں، یہ ایک امانت بھی ہے۔ وہ خیال کریں کہ اس امانت میں خیانت نہ ہو۔ ہم کتنے گزر گئے ہیں کہ صبح سے شام تک بھی اللہ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایک پوری زندگی کرنا، چلو پھر بھی چلو ممکن ہے بندہ بولنے والا ہے، کمی کوتاہی کوئی ہو جاتی ہے، لیکن صبح سے شام تو ٹائم ہی 12 گھنٹے، اور اس میں بھی اللہ پاک نے ہمیں چھوٹ دے دی کہ اگر بھول چوک سے تمہارے سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ بھی معفونی خیانت نہیں سمجھی جاتی۔ تو اس لیے جو ہے اس خدائی اور جو ہے یعنی روحانی شیر کو پالیں، تاکہ یہ آپ کے لیے پھر نفس اور شیطان کے خلاف جو ہے وہ ڈھال بن جائے گا، شیر بن جائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا برائی سے۔ یہ ایسا شیر ہے کہ یہ قبر میں جب عذاب آئے گا اس کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے گا، حشر میں جو ہے یہ آگے آئے گا شفاعت کرنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کے لیے، تو وہاں بھی یہ بندے کی سواری بن سکتا ہے، شیر کی سواری بن سکتی ہے آپ کی، اور یہ چیز تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو اس کی قدر کرنے، اس امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اذکار پڑھ لیں حفاظت کے لیے صبح اور شام کے، جو ہے میرے ساتھ چند مرتبہ۔ بسم اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على